اپنے کارکنان کو بھی ایم این ایز ایم پی ایس کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ پنجاب کے اندر جو ہے الحمدللہ ہم نے وہ نمبر اچیو کر لیا ہے اور پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت قائم ہونے جا رہی ہے. نتیجوں کے حوالے سے جو میں نے بات کی, میں صرف اتنا کہوں گا کہ جب رزلٹ آنا شروع ہوئے تو محض 25% نتائج کے اوپر, یعنی ایک این اے کے یا پی پی کے حلقے میں صرف 25% نتائج کے اوپر لوگوں نے, جو سیاسی نابالغ تھے, انہوں نے اپنی وکٹری کلیم کرنا شروع کر دی اور فتح کا انہوں نے جشن منانا شروع کر دیا. تو انہیں چاہیے تھا کہ رزلٹ کا ویٹ کرتے, اور ہم نے الحمدللہ جب میاں نواز شریف صاحب کی تقریر ہوئی ہے اس وقت ہوئی ہے کہ جب 80% سے 90% جو ہے وہ نتیجے آ چکے ہوئے تھے, تو ایک غلط تاثر دینے کی کوشش کی گئی. اور میں یہ بھی ابہام دور کر دوں کہ جو یہ دھاندلی کی بات کی جا رہی ہے, بار بار ہر وقت کہا جا رہا ہے جی دھاندلی ہو گئی, فلاں ہو گیا, تو دیکھیے مسلم لیگ نون کے جاوید لطیف صاحب شیخو پورہ سے ہارے ہیں, لاہور کے اندر شیخ رویل اصغر صاحب ہارے ہیں, خواجہ سعد رفیق صاحب کو شکست ہوئی ہے, رانا ثناء اللہ صاحب ہارے ہیں. یہ کتنی کمزور دلیل ہے کہ اگر دھاندلی کرنی ہوتی تو کیا رانا ثناء اللہ صاحب کی سیٹ نہ جتوا لیتے؟ اگر دھاندلی کرنی ہوتی تو کیا خواجہ سعد رفیق صاحب لطیف کھوسہ صاحب کو فون کر کے مبارکباد پیش کرتے؟ سعد رفیق صاحب چاہتے تو وہ کہتے کہ جی لطیف کھوسہ صاحب نے دھاندلی کی, مگر ایسا نہیں کیا. جہاں جہاں پہ شکست ہوئی اس کو خوش دلی سے تسلیم کیا, خوش دلی سے قبول کیا, اور باقاعدہ ایک خندہ پیشانی کے ساتھ معاملات کو آگے لے کر چلے. اب ہارنے والے جھوٹے الزامات دھاندلی کے لگا رہے ہیں اور ایک تاثر قائم کرنے کی کوشش کریں, یہ تاثر نہیں چلے گا کیونکہ فارم 45 ہر کسی کے پاس موجود ہے. فارم 45 کی بنیاد پہ فارم 47 جاری ہوا ہے, تو جہاں ہارے ہیں اس کو قبول کریں. گوہر خان صاحب کی مجھے سمجھ نہیں آتی, ایک دن فتح کا اعلان کرتے ہیں اور ایک دن کہتے ہیں کہ جی نہیں ہم ہار گئے ہیں تو ہم اب اپوزیشن میں بیٹھیں گے. بھئی آپ نے قبل از وقت فتح کا اعلان کیا کیوں؟ آپ کو چاہیے تھا ویٹ کرتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیں ہار جیت ہر پارٹی کو ہوئی ہے, اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی سنگل لارجسٹ پارٹی بن کے ابھرے ہیں. ہم پنجاب میں حکومت بنانے جا رہے ہیں, اللہ کے فضل سے ہماری تعداد پوری ہو چکی ہے. وفاق کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم اتحادیوں کی مشاورت کے ساتھ اور ان کو ساتھ لے کر چلیں گے, وہ پیپلز پارٹی ہو, وہ ایم کیو ایم ہو, باقی جماعتیں ہوں, ان کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں گے. اور ایک مشاورت کا سلسلہ ایک خوش اسلوبی سے ایک اچھے ماحول کے اندر چل رہا ہے, اور ہماری کوشش ہوگی کہ مل جل کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار کا جو اعلان ہے وہ باقاعدہ مشترکہ متفقہ طور پہ کیا جائے, اور وہ جو بھی ہوگا وہ آپ کے سامنے میڈیا کے کیمروں کے سامنے اس کا اعلان کیا جائے گا. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو الیکشن کمیشن کے اندر پٹیشنز کی جا رہی ہیں بغیر ثبوتوں کے, اتنی فریولس اور اتنے ویک آپ نے پٹیشنز داخل کی ہیں جس کے اندر کوئی سبسٹنس ہی نہیں ہے, کوئی ثبوت نہیں لگا سکے. اور دیکھیں الیکشن والے دن میں بطور امیدوار 90 سے 100 پولنگ اسٹیشن کے اندر پھرا ہوں, میرے حلقے میں ایک پتا نہیں ٹوٹا, ایک گملہ نہیں ٹوٹا, کہیں پہ جھگڑا نہیں ہوا, کہیں پہ لڑائی نہیں ہوئی. اور دیکھیں میں پریزائڈنگ کے عملے کے پاس بھی اندر ہم جا کے انسپیکٹ کرتے رہے ہیں, باقی جماعتوں کے امیدوار بھی آتے رہے ہیں, تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ خدا نہ خواستہ کہیں پہ کوئی دھاندلی ہوئی ہو اور امن خراب ہوا ہو. پرامن الیکشن تھا اور ہر حوالے سے سارے لوازمات پورے تھے. انتظامیہ نے اپنا کردار غیر جانبداری سے ادا کیا, الیکشن کمیشن نے اپنا کردار غیر جانبداری سے ادا کیا. اکا دکا واقعات ہوتے ہیں, ہر الیکشن میں ہوتے ہیں, مگر اس سے برے حالات بائی الیکشن میں ہو جایا کرتے ہیں جہاں پہ امن خراب ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان نتائج کو خوش دلی سے تسلیم کرنا چاہیے, قبول کرنا چاہیے, اور ایک دھاندلی کا تاثر دینے کی جو کوشش کی جا رہی ہے بالکل نامناسب اور یہ غلط ہے. اور اگر دھاندلی کے باوجود بھی گور خان صاحب آپ کی آزاد امیدوار حمایت یافتہ اتنی بڑی تعداد میں جیتے ہیں, تو کیا وہ بھی دھاندلی سے جیتے ہیں؟ اور مجھے ایک اور بات کا جواب کہ خیبر پختونخوا کے اندر بڑا کلیئر مینڈیٹ ملا ہے تحریک انصاف کی حمایت یافتہ امیدواروں کو, تو کیا وہاں پہ دھاندلی نہیں ہوئی؟ دھاندلی صرف پنجاب میں ہوئی ہے, دھاندلی صرف بلوچستان میں ہوئی ہے, دھاندلی صرف سندھ کے اندر ہوئی ہے. تو یہ کام نہ کریں. اگر آپ کے کے پی کے میں آپ کے امیدوار جیت گئے ہیں تو وہاں دھاندلی نہیں ہے, اور سندھ میں, خیبر پختونخوا میں, پنجاب میں ہار گئے تو وہاں پہ دھاندلی ہو گئی ہے. یہ تاثر غلط ہے. آپ نے ابتدائی نتیجوں کے اندر غلط ایک تاثر دینے کی کوشش کی.